بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کے دربار میں جا کر اسے دعوت دی تو وہ نہایت ہی تنگ ہوا۔ آپ نے اسے اپنی نشانیاں دکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی تھیں، تو وہ نہایت ہی تنگ ہوا، پریشان ہوا، اور اس نے تمام کے تمام ملک میں ڈھنڈورا پٹوا دیا کہ بڑے بڑے جادوگروں کو بلوایا جائے۔ چاروں طرف ہلکار مچ گیا اور عید کے دن سب کے سب میدان میں جمع ہوئے۔ اب ایک فرعون تھا، اس کے درباری شاہی فوجیں اور اس کی قوم، اور دوسری طرف غریب اور بےکس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تھے۔ اللہ کی سوا اور مدد دینے والا کوئی بھی نہ تھا۔ ان تمام کے تمام جادوگروں نے جب شروع کیا تو انہوں نے نظر بندی کر کے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دیں، اور دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوا کہ وہ سب کے سب دوڑ رہی ہیں جیسے سانپ دوڑ رہا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو ڈر گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو ڈرنا، تیری ہی فتح ہوگی۔ تیرے داہنے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے، جسے عصا بھی کہتے ہیں، اسے زمین پر ڈال دے کہ وہ ان سب کو نگل جائے گی۔ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے نہ صرف جادو ہے، جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں جادو کام نہیں کر سکتا۔ اب جو انہوں نے اپنی لاٹھی ڈالی تو ایک بہت بڑا اور بھیانک اژدہا بن کر سب کی سب ان رسیوں کو نگل گئی۔ جادوگروں نے جو یہ دیکھا تو سب کے سب سمجھ گئے کہ یہ بالکل بھی کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ یہ ایک معجزہ ہے، اور معجزے تو رب کی ذات ہی دکھا سکتی ہے۔ تو وہ فوراً سجدے میں گر پڑے اور کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ بے شک وہی رب ہے، کیونکہ یہ جو ہم نے دیکھا ہے یہ کوئی جادو نہیں ہو سکتا، یہ ایک معجزہ ہے۔ پھر ان نے غصے میں آ کر کہا کہ تم نے اس کو مان لیا ہے، ابھی میں نے حکم نہیں دیا تھا، وہی تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ تم سب نے مل کر یہ شرارت کی ہے کہ تم سب کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالوں گا اور پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ مگر ان جادوگروں پر دھمکی کا کچھ اثر نہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ پرواہ نہیں، ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے، اور تو بس اسی زندگی تک چل سکتا ہے، جو کچھ تجھے کرنا ہے کر لے۔ اور پھر کہا کہ اے ہمارے پالنے والے، ہم تجھ پر ایمان لیں، جب ہم پر مصیبتیں آئیں تو ہمیں صبر دینا اور دنیا سے مسلمان ہی اٹھانا۔ پھر انہوں نے ان جادوگروں جو مسلمان ہو گئے تھے سولی پر چڑھا دیا اور ان کے ہاتھ پیر کٹوا دیے۔ اتنی تکلیفوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ ایمان پر قائم رہے، اور اس واقعے کے بعد بھی فرعون کوئی قوم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائی اور اپنے غرور پر ہی رہی۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ بار بار اپنے بندوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرعون اور اس کی قوم کو ڈرانے کے لیے طرح طرح کی عذاب بھیجتا رہا۔ کبھی لوگوں کی نصیحت کے لیے قحط ڈال دیا اور پیداوار کی کمی کر دی، مگر جب کبھی ان پر کوئی آفت آتی تو یہی کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ پھر اور زیادہ ڈرانے اور سمجھانے کے لیے ان پر ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کی نشانیاں بھیجیں۔ مگر جب کبھی ان پر کوئی عذاب آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اگر عذاب ٹل گیا تو ہم ضرور مسلمان ہو جائیں گے۔ مگر ان کی حالت یہ تھی کہ ادھر عذاب ٹلا اور ادھر وہ اپنے اقرار سے پھر گئے۔ تو جب ان کی حد ہو گئی، اپنی حدود پار کر گئے، تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی تمام قوم کو لے کر وہاں سے راتوں رات نکل کھڑے ہوئے۔ فرعون نے بھی شرارت اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا، اور صبح ہوتے ہی ان کو سمندر کے قریب جا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چلائے کہ ہم پکڑے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ بتا دے گا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سمندر کے 2 ٹکڑے کیے تھے، یعنی کہ آپ نے لاٹھی سمندر کے درمیان پھینکی تھی اور سمندر 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا، اور آپ اپنی قوم کو لے کر اسی راستے سے نکلے تھے، جبکہ فرعون آپ کے پیچھے آیا تھا اور اسے سمندر کی لہروں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے گا۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور ہاں ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔